الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله وصدق رسوله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع فهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهو مسؤولة عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مشاہدین و مستمعین، آج ہم جس عنوان سے آمادہ گفتگو ہیں وہ ہماری اسلامی معاشرت، وہ ہمارے خاندانی، وہ ہمارے معاشرتی اور وہ ہمارے ریاستی اور وہ ہمارے انسانی نظام کا اہم ترین حصہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی حق ذات باری تعالی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتنی بڑی بات ہے کہ حق ذات باری تعالی، استحقاق عبادت، اس سے فیصلہ ربانی کی مناسبت آگاہی عطا کر کے فوراً اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ماں باپ کے ساتھ رویے کی بہتری کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ادب، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ تعلق کی لازوال پائیدار تعلق کی صورت اللہ کے ہاں دین کے اندر کتنی غیر معمولی اور کتنی حساس اور کتنی اہمیت طلب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، اور دیگر محدثین بھی اپنے مجموعہ روایات نبوی میں اس کی تخریج فرما چکے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نظر رکھنے والا ہے، تم میں سے ہر ایک پیچھے رہ کر اپنے اولاد اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے معاملے میں ذمہ داری پر متعین ہے۔ راعن کا یہ معنی ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ کو راعی تو بنا دیا، نگہبان تو بنا دیا، سپانسر تو آپ کو کر دیا، پیٹرنائزنگ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور کوالٹیز ہیں وہ تو آپ کے اندر خالق و مالک کائنات نے رکھ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر دی۔ مسئول عن رعیتہ، وہ جو آپ کے ماتحت کیے گئے ہیں ان کے بابت، ان کے حوالے سے آپ سے اللہ جل جلالہ عمن والہ، جس نے آپ کو راعی بنایا ہے، جس نے آپ کی رعیت مقرر کی ہے، جس نے ان پر آپ کو راعی بنایا ہے، اس کی بابت وہ آپ سے پوچھے گا۔ پھر فرمایا: فالامیر الذی علی الناس، فرمایا یہ جو امیر ہے، حکمران ہے، حاکم ہے، یہ بھی لوگوں کے اوپر راعی ہے، یعنی سوسائٹی کے یونٹ سے ایک پولیٹیکل سسٹم کی رسپانسبلٹیز اور پولیٹیکل سسٹم کی بیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کا حکمران ہے، وہ ایسے ہے جیسے آپ کا باپ ذمہ دار ہے، یعنی حکمران کو ایک باپ کی طرح کردار ادا کرنا چاہیے، حکمران کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے،
حکمران کو موقع پرست اپرچونسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اقتدار کا عنان اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اقتدار کی رسی اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے، اب وہ لوگوں کا خون نچوڑے. نہیں، انتم راعن، تم نگہبان ہو، راعی ہو، تم ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے والے ہو اور تم اس معاملے میں مسئول ہو. تم کوئی آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے، مطلق العنان نہیں بنا دیے گئے، جو چاہو تم کرتے پھرو. لہٰذا وہو مسئول عن رعیتہ، فرمایا امیر کو بھی قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل، پہلے عمومی بات کی کہ معاشرے میں ہر بڑا آدمی، کلکم راعن، معاشرے میں ہر ذمہ دار، معاشرے میں ہر بڑا آدمی، معاشرے میں ہر معاشرتی منصب اور درجہ پر متعین آدمی راعن، ذمہ دار ہے. وہ اوور آل رسپانسبلٹیز جو ہیں، مجموعی ذمہ داریاں ان کے تعین میں ہے. اب الرجل راعن، خاص مرد جو ہے وہ راعی ہے، یہ باپ ہے، یہ گھرانے کا رسپانسبل سپانسر ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اسلام نے ہر یونٹ کو اس کی رسپانسبلٹیز کی جورسڈکشن جو ہیں متعین کر کے بتا دی ہیں، اس کی ذمہ داریوں کی حدود متعین کر کے بتا دی ہیں. فرمایا آدمی راعی ہے علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں پر، اور پھر وہو مسئول عنہم، اور فرمایا تم جب اپنے گھر والوں پر راعی ہو تو قیامت میں اللہ تم سے اس کی بابت سوال کرے گا. ایک باپ کو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کس طریقے کا رویہ رکھنا چاہیے، کس طریقے کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے حقوق کی ترتیب کو یقینی بنانا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے فوراً بعد فرمایا والمرأة راعیة علی بیت بعلہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعیہ ہے. وولدہ، اور اپنے شوہر کی اولاد کے معاملے میں بھی وہ راعیہ ہے، وہ نگہبان ہے. یعنی گھر میں مرد کو بھی، خامد کو بھی، باپ کو بھی اور ماں کو بھی، بیوی کو بھی برابر کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھیں، وہ گھر میں ذمہ داریوں کو ترتیب دیں، رویوں کو بہتر کریں، مزاجوں کو اچھا کریں. باپ بطور باپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے، اور ماں بطور ماں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے. کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں، میاں بیوی کے تنازع میں بچوں کو ماں اپنے ساتھ لگا لیتی ہے یا باپ اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، بچوں کی ذہنیت تباہ ہو جاتی ہے، بچوں کی فطرت تباہ ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ دونوں، ماں بھی اور باپ بھی، اولاد کے لیے واجب التعظیم اور واجب الاطاعت ہیں. اگر وہ کسی ایک طرف ٹلٹ کر جاتے ہیں، کسی ایک طرف لڑک جاتے ہیں، تو آپ ان کو دنیا اور عاقبت میں بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کے کردار کو اوور لک نہ کریں، باپ کے کردار کو نظر انداز نہ کریں. خواتین اسی طرح بیوی کے کردار کو، ماں کے کردار کو نظر انداز نہ کریں. بیوی کا کردار، ماں کا کردار بہت بڑا کردار ہے. باپ کا کردار، شوہر کا کردار بہت بڑا کردار ہے، جامع کردار ہے. اس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن و خوبی کی توفیق عطا کرے.